السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور سدا سلامت رہیں، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پردہ پوشی کوئی بھی ایسی بات اگر آپ کو پتہ ہو اور آپ اس کو چھپا دیں جس سے اس کو دکھ پہنچتا ہو، تکلیف پہنچتی ہو یا اس کی عزت میں فرق پڑتا ہو، اگر اس پہ آپ پردہ ڈال دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پردہ پوشی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر کوئی گناہ گار ضرور ہوتا ہے، گناہوں کے پتلے ہیں سبھی، ہم خود بھی، تو اللہ پاک جو سا ہے اس چیز کو معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 2، دیکھیں جب ہمارے پاس بھی استخارِ روحانی علاج کے لیے کوئی بھی بہن بھائی آتا ہے، ہم ان کی تمام باتوں پر ہمیشہ پردہ رکھتے ہیں، وہ اپنی بہن سے بات کر رہے ہیں نہ کہ کسی اور سے۔ تو جب بھی کوئی بھائی مدرسے میں آ کے مجھ سے بات کرتے ہیں یا کوئی بہن مدرسے میں آ کے بات کرتی ہے، تو میں نے ہمیشہ ان کی پردہ پوشی کی، ہمیشہ پردہ رکھا کہ ہمیشہ کبھی بھی ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، تاکہ وہ اپنی بہن کے پاس آئے ہیں اور ایک دین کی بہن کے پاس آئے ہیں۔ تو ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ دین کی بہن بن کے ان کی عزت احترام بھی کیا جائے اور ان کی مشکل کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے عبادت کی جائے۔ آپ بھی استخارہ روحانی علاج کے لیے، عملیات خاص کر سیکھنے کے لیے مدرسے میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ بہن سے رابطہ کریں، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں آپ کو ضرور عملیات سکھاؤں گی۔ عملیات اللہ کا ولی، میں کوئی وظائف وغیرہ آپ کو نہیں سمجھا رہی ہوتی، میں صرف آپ کو عملیات بتاتی ہوں۔ عملیات سیکھنا کرنا جب نہ کوئی سیکھنا چاہتا ہو اس کے لیے مشکل ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ اس میں صرف اور صرف ایک جو جسے آپ کاجل کہہ لیں یا کوئی سرما کہہ لیں، کاجل کہہ لیں، اس کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وقت اس میں آپ دن کے وقت جو چیزیں میں سمجھاؤں گی وہ دن کے وقت کیجیے گا، عمل رات کا ہے، ٹھیک ہے؟ دن اس میں پیر کا ہے، درود شریف اس میں 1 بار کا ہے، نماز جو ان سے پابندی ہے، عمل کی تعداد 11 مرتبہ ہے۔ عملیات کی ویڈیو جو ان سی ہے، عملیات کی خاص ویڈیو 8 PM پر پوسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جن بھائیوں کے پاس نہ پہنچ سکے دوبارہ سے پوسٹ کر دی جائے تاکہ سبھی کو مل جائے، لیکن 8 بجے ضرور پوسٹ کر دی جاتی ہے۔ بزرگ موکل کا عمل، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ جس گھر کے اندر ان بزرگوں کی حاضری ہو گئی، یہ بزرگ آپ کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے، یقین مانیں آپ کی زندگی ان کی برکت سے بدل جائے گی۔ یہ بزرگ موکل کا عمل ہے۔ اور بزرگ کس موکل کے ہیں؟ آیت الکرسی کے پابند، 11 بار آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ اب خاص طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس سے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا، عزت، کوئی افسر آپ کی عزت نہیں کرتا، کوئی افسر آپ کا کہنا نہیں مانتا، کوئی جب جاب پہ جاتے ہیں کوئی آپ کو بہت ذلیل و خوار کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس مال کی کمی ہے، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے رزق گھر میں فاقے کشی ہے، بھوکے ہیں بچے، آپ کے فیملی ممبر جو ان سے ہیں وہ بھوک سے بلکتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو ان کے لیے جس گھر میں یہ بزرگ کی حاضری ہوا کرے گی نا، اس بزرگوں نے دیکھیے گا آپ اللہ کے حکم سے جتنی وہ عبادت صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح تک کرتے ہیں نا، تو میرا نہیں خیال گھر میں آپ میں سے کوئی کرتا بھی ہوگا۔ دولت، عزت، مال، رزق، پیسہ، اور سب سے زیادہ جو ان سی ہوتی ہے نا انسان کی نفس، ٹھیک ہے نا، عزت نفس جو ان سی ہوتی ہے وہ مجروح ہوتی ہے لوگوں کے سامنے پیسے مانگنے سے، تو اس میں قرض شامل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دستے غیب کا خاص عمل میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں۔ پیر والے دن ایک کمرے کے کونے میں آپ صفائی کر کے، کسی گھر کے کسی بھی کونے میں صفائی کر کے جائے نماز بچھائیں، 1 گلاس پانی رکھیں اور ایک تسبیح رکھیں،
تسبیح رکھیں. جب تسبیح آپ رکھیں گے 1 گلاس پانی اور تسبیح، ٹھیک ہے. اب آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنے کا طریقہ سن لیں. جب آپ آیت الکرسی آپ مکمل پڑھ لیں، ٹھیک ہے. جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو میں اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گی، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے آیت الکرسی کون سے والی ہے. اور آیت الکرسی تو سبھی کو، میرے خیال میں ہم مسلمان ہیں سبھی کو آتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ لا الہ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جب آخر میں جب مکمل کر لینی ہے نا آیت الکرسی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اقسمت علیکم، ٹھیک ہے. اقسمت علیکم، عزمت علیکم، اقسمت علیکم، عزمت علیکم، رب الملائکتی. بس ٹھیک ہے. میں نے بول کر اس لیے آپ کو سمجھایا، آپ کو لکھی ہوئی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے پوری آیت الکرسی. جب 11 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. پہلے درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر جو میں نے عبارت آپ کو بتائی ہیں وہ پڑھیں، ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی جب مکمل کر لیں، اس کے بعد یہ نقش آپ نے بنانا ہے. اور کس وقت کہاں بیٹھ کر بنانا ہے؟ جو جائے نماز آپ نے بچھایا ہے نا، اسی پر آپ بیٹھیں گے، سفید شفاف کاغذ کے پر یہ جو ان سا ہے آپ نے نقش بنانا ہے، ٹھیک ہے. اب جو 1 گلاس پانی لیا نا آپ نے، اس میں اس نقش کو چھوڑ دینا. آپ بوٹل بھی لیں تاکہ اوپر سے کیپ ہو جائے، منہ بند ہو جائے، تو اس میں یہ جو ان سا پانی یہ جو ہے نا نقش بنا کر اس میں چھوڑ دینا ہے. بزرگوں کی حاضری ہمیشہ پانی میں ہوا کرے گی، پانی ہلا کرے گا اور ان کی حاضری کا آپ کو واضح پتہ لگا کرے گا، ٹھیک ہے. ویسے تو بزرگ سامنے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے 3 دن جو ان سا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. شروع میں خواب میں آنا شروع ہوں گے. 3 دن خواب میں آ کے حاضری کریں گے، آپ سے پوچھا کریں گے مشکل پریشانی حاجت روائی کا. اس کے بعد وہ حاضر ہوا کریں گے پانی والے جس میں نقش ہوگا. یہ نقش آپ نے جس دن یہ عمل کرنا ہے اسی دن یہ نقش جو ان سا ہے آپ نے نقش کو رکھ لینا ہے پانی کے اندر. اب پانی کے اندر آپ جب نقش رکھیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی بزرگوں کو حاضر کرنا ہے، جب بھی ان بزرگوں کو حاضر کرنا ہے، بزرگان موکل کو حاضر کرنا ہے، تو پانی کی بوتل ہوگی نا، جیسے چھوٹی بوتل ہوتی ہے نا منرل واٹر کی، یا کوئی بھی چھوٹی بوتل لے لیں آپ 1/2 لیٹر کی، اس میں پانی ڈال کے اس نقش کو بنا کر ڈال کر نا، تو اس کو جیسے ہی زور سے ہلائیں گے نا، تو ہلانے کے بعد نا بزرگان دین جو ان سے ہیں، موکل جو ان سے ہیں، وہ حاضر ہوں گے. اور آپ نے کوئی بھی بات کہنی ہے نا، آپ نے دعا کیسے کرنی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے اے بزرگائے موکل، آپ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ دولت کی. عزت بات کریں، ٹھیک ہے، بات کریں عزت سے اور ان سے دعا کروائیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی بات پانی جن کو آیت الکرسی نہیں آتی تو وہ اس نقش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. پانی میں ڈال کے اس کو ہلائیں، بزرگائے دین جو ان سا ہے موکل وہ حاضر ہو جائیں گے، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے کلام کی. اور جو دین میں جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و ذکرات کرتے ہیں سارا دن. یہ بزرگ اگر آپ کے گھر میں بیٹھے رہے تو یہ سارا دن خیر و برکت ہوگی کہ نہیں؟ آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے. پر یہ غیبانہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غیبانہ ہوتے ہیں. اس میں ڈر خوف کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، صرف اور صرف ایک محبت ہوتی ہے جو ہم ان سے کرتے ہیں. تو پانی کے اندر جو نقش ہے جتنا ہم زور سے ہلائیں گے بزرگ حاضر ہوں گے. خواب میں بھی آپ سے ملا کریں گے آ کر، اگر آپ کی روحانیت بہت تیز ہوگی تو فوراً ملا کریں گے، ٹھیک ہے. آنکھیں بند کرو، پانی کو ہلاؤ تو حاضری ہو جائے گی، نظر آیا کریں گے. اتنا تصور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ خاص عمل جو ان سے ہے نا آپ نے کرنا ہے. اب دولت، عزت، مال اور رزق کے لیے دست غائب کا یہ خاص عمل ہے. اللہ کے حکم سے آپ دعا کریں کہ یہ اللہ پاک ان بزرگوں کی برکت سے جو ان سا ہے نا یہ چیز کی کمی ہے، یعنی دولت کی، یعنی عزت کی، یعنی مال کی، یعنی رزق کی. پھر آپ دعا کریں کہ اللہ پاک فلاں بندہ جو ان سا ہے نا کام ہمارا نہیں کرتا، ہماری بات نہیں سنتا، تو بزرگان موکل کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے. یقین مانیں آپ کا کام اگلے دن ہو جائے کرے گا. مال چاہیے، قرض ہے بہت زیادہ، دوسرے دن جو ان سے آپ کا قرض اتر جائے گا. رزق کے لیے مطلب کہ بے حساب رزق ہو، فاقہ کشی نہ ہو، تو گھر کے اندر غیب سے کہیں نہ کہیں چیزیں پڑی ہوئی ملا کریں گی،
ٹھیک ہے، یہ بہت بابرکت عمل ہے، اس کی ضرور قدر کی دیجیے۔ آیت الکرسی اللہ پاک کو بھی پسند ہے۔ آیت الکرسی سے جو یہ بزرگ ہیں، بزرگ موکل ہیں، یہ سارا دن آیت الکرسی کا ہی ورد زیادہ کرتے ہیں، تو آپ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری تمام عملیات پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ اپنے فیس بک پر بھی شیئر کر سکتے ہیں، ٹویٹر پر بھی شیئر کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی۔ پلیز ہمارے جتنے بھی وظائف اور عملیات کی جتنی بھی شیئرنگ ہے وہ آپ سے اپنا وعدہ نبھائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی بہن سے وعدہ کریں کہ آپ شیئرنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اور لوگ جو ان سے عامل لوگوں کے پاس جا کے اپنی عزت، پیسہ، رتبہ، مرتبہ برباد کرتے ہیں، وہ اپنی مدد خود کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی مدد خود کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بجائے رونے سے، پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ سے مدد حاصل کریں، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تبھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔